بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو کوفے اور شام کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید اپنی فتح کے جشن میں مست ہو کر جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور نواسیاں قید ہو کر لاوارث ہو کر چل رہی تھیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہداء کے کٹے ہوئے سر تھے اور کربلا کے میدان میں آل رسول کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ بغیر کفن و دفن 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پہ بکھری ہوئی تھیں۔ 13 محرم سن 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو نہر فرات سے پانی بھر کے آتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ کربلا کی زمین پر نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کے جسم مبارک بکھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے گھروں کو گئیں اور اپنے مردوں کو کہنے لگی، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پر رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید انہیں یزید کی فوج نے شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، آؤ ان شہداء کی تدفین کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا کہ کیا تم پاگل ہو؟ یزید نے ان کو شہید کیا ہے، اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے۔ ان عورتوں نے کہا، کیا تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، دوسری طرف تم ان کے بے گور و کفن لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو۔ ان کی عورتوں نے کہا کہ اگر تم نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسوں کی تدفین کرنے۔ یہ سننا تھا کہ ان میں سے کچھ مردوں کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ سب شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بڑی سی قبر تیار کرتے ہیں اور سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر تیار کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزانہ طور پر ایک گھوڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ گھوڑ سوار رو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی۔ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو رسول اللہ کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کی بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور ایک جگہ جہاں پہ انہوں نے بڑی سی قبر تیار کی ہوتی ہے اس میں شہداء کی لاشوں کی تدفین کرتے ہیں۔ اس جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ سب لاشوں کی تدفین ہو چکی تو سب نے کہا ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا صحابی ہے، اس کی ہم نے تدفین نہیں کی۔ امام رو کے فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو کہ جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی تدفین کے بعد سب جانے لگے تو امام نے کہا کہ رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام نے فرمایا آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی وہ نہر فرات کی طرف جاتے ہیں تو ایک کٹا ہوا بازو نظر آتا ہے،
تھوڑا اور آگے بڑھے تو دوسرا کٹا ہوا بازو نظر آیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو حضرت عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب عباس علیہ السلام کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تھے۔ آج بھی قبر عباس علیہ السلام اور قبر حسین علیہ السلام اسی جگہ موجود ہیں۔ سلام ہو آل رسول پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان سب شہداء پر جن کی لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہیں۔